نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. حضرات گرامی، یہ مفتی احمد جلیل جو دیر سے ہے، جو اپنے آپ کو فاتح مودودیت اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھتا ہے، جس بشرم نے اعلام الموقعین کے اندر ایک حوالہ غلط دیا، جھوٹ بولا، اور میں نے جواب دیا. اس جواب کا بھی اس کے پاس جواب نہیں تھا، اور فضول اپنے وہ منجن بیچا. ایسا بشرم اور ڈھیٹ آدمی ہے. وہ ویڈیو نیچے موجود ہے. اس نے کہا تھا کہ اصحابی کن نجوم والی روایت بطور دلیل حافظ ابن قیم نے پیش کی ہے، جبکہ وہ ایسی بات تھی نہیں. اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور فضول بکواس کرتا رہا، باقی محدثین کے بارے میں بات کرتا رہا. پھر ابھی نیا ڈرامہ اس نے شروع کیا ہے. میرا مناظرہ آپ کے سامنے، انہوں نے ایک مولوی تیار کیا ہے، یہ مفتی احمد جلیل، مفتی طلع، یہ سارے ایک گروپ میں ہیں ایکسپوز مودودیت میں. وہاں پر ایک بندے کو انہوں نے تیار کیا، کوئی ان کا مفتی سعد اللہ ہے، اور اس نے میرے سامنے بیٹھا. اس مناظرے میں تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گیا. اب اس مناظرے کے بعد جناب یہ کبھی ایک کلپ نکالتے ہیں، کبھی دوسرا کلپ، اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مناظرہ لائیو اپنی وال پر لگا سکیں. کسی کو جرت ابھی تک نہیں ہوئی الحمدللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جوتے انہیں پڑے ہیں، انہیں اس کی امید نہیں تھی. اب اس میں ایک حوالہ میں نے دیا تھا معارف القرآن کا، مفتی شفیع کا، اور یہ جلد نمبر 6 ہے، اور میں نے بڑی وضاحت سے وہاں پر بات کی تھی کہ یہ 82 کا دوسرا ایڈیشن ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 682 کے اوپر ایک عبارت ہے، اور جس کے اندر مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بانجے تھے. آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے، اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ جو آپ کی چچا زاد بہن بھی تھی وہ اور مسلمان ہو چکی تھی. یہ دونوں مل کر ساتھ لے کر یہ آگے یہ واقعہ ہے. اب میں نے اس میں یہ 2 دفعہ واقعہ پڑھا ہے، اور میں نے وضاحت سے ادھر تک بات کی کہ یہ عبارت موجود ہے. پھر میں نے اس پر اپنا تبصرہ کیا کہ یعنی اس کا مطلب ہے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ، یعنی، اور اس کا واضح مطلب یہی ہے. اب اس نے ظاہر جواب تو تھا نہیں نا اس عبارت کا، تو کہتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے نا کہ یہ نہیں کہ پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، یہ مجھے معارف القرآن میں دکھا دو. میں نے دعویٰ کب کیا کہ یہ معارف القرآن کے اندر عبارت ہے؟ تلبیس ان ایسے ابلیسوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. وہ دوسری ویڈیو بھی تیار ہے انشاءاللہ. مجھے اپنے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے محترم، ہماری جماعت کی تو نہیں ہے، اور ہمارے سید مودودی کے ناقد بھی ہیں، اور مولانا نصیر الدین ضیاء حافظہ اللہ تعالی اشاعت و توحید کے ہیں. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ اپنی زبان نرم کریں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ اس نے مجھے ابلیس کہا ہے. تو جو یہ کہا ہے پہلے اس نے کیا، تو میں کم از کم ابلیس کہنے کی مجھے اجازت دیں. اس ابلیس نے، اس خبیث ابلیس نے، شیطان نے، جو یہ عبارت اصلی عبارت کی جگہ وہ عبارت یہ کہہ رہا ہے، آپ سنیے. کہتا ہے کہ معارف القرآن میں 3 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے، اور تینوں دفعہ یہ آپ خود سن لیں. کہہ رہا ہے یہ یعنی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. پھر یہ آپ سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کو ملے گا حضرت مفتی شفیع دیگر شتمڑے ہے. تمام کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری ویڈیو کا جواب دے دیں. انہوں نے معارف القرآن کے اوپر بالکل جھوٹ بولا ہے. گرامی قدر آپ دیکھیں معارف القرآن کی جتنی ایڈیشن ہے، آپ ان کے اندر دیکھیں اسی آیت کے تحت آپ کو ملے گا حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے 3 دفعہ یہ بات کہی ہے، 3 دفعہ. لیکن اس شیطان کو پھر بھی حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ کی بات پہ یقین نہیں آتا. لہذا آپ سن لیجئے. دیکھیے حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. اس کا لفظی ترجمہ وہ کرتے ہیں، پھر مان لیا اس کو لوط علیہ السلام نے، اور وہ بولا میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی ہے زبردست حکمت والا. پھر آگے کہتا ہے کہ بعض ایڈیشنوں میں یہ حوالہ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی کلپ میں پھر دوسرا بیان اس نے بدلا ہے. یہ سن لیں. البتہ بعض ایڈیشنوں میں جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں یہ شیطان، اس کی عبارت میں بھی پیش کرتا ہوں، اور اس پر اس کا اعتراض ہے، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم اس میں بالکل جھوٹ بول رہا ہے. توجہ فرمایا. انشاءاللہ آگے عبارت دیکھیے. حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ اسی معارف القرآن میں آگے معارف و مسائل کے حوالے سے فرماتے ہیں فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی. اچھا، پھر کہتا ہے کہ تمام ایڈیشنوں میں تو یہی بات ہے کہ جناب حضرت لوط علیہ السلام نے آتش نمرود کا معجزہ دیکھ کر جو ہے تصدیق کی. سب میں لکھا ہے، لیکن بعض میں یہ لکھا ہے. یعنی یہ اصل بات کیا ہے؟ آدھوں میں اور عبارت ہے مفتی شفیع نے لکھی ہے، آدھوں میں اور لکھی ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ہے اس ابلیس کی تلبیس. ہے کہ اس عبارت میں مفتی شفیع رحمہ اللہ معارف و مسائل کے تحت جو عبارت اس نے لائی ہے، تمام ایڈیشنوں میں تو یہی بات ہے کہ
کہ آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، لیکن بعض ایڈیشنوں میں الفاظ یہ ہے اس ابلیس کی یہ تلبیس آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب کا انتقال جو ہے وہ 80 سے پہلے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا پہلا ایڈیشن کہیں 80 سے پہلے ہی جو ہے معارف القرآن کا میرے علم میں نہیں ہے، وہ اس وقت شائع ہوا تھا۔ دوسرا ایڈیشن 82 میں ہوا تھا، اس کے بعد بھی ایڈیشن ہے، اور یعنی ان کی وفات میں میرے پاس 1982 کا ایڈیشن ہے، اور اس وقت مفتی شفیع صاحب فوت ہو چکے تھے۔ اس ایڈیشن میں یہ عبارت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ آتش نمروز کا معجزہ دیکھ کر یہ مسلمان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہوئی ہے، یہ لفظ ہے اصل، ٹھیک ہے۔ اور ان کی اہلیہ، یہ میں نے اس مناظرے کو آپ غور سے دیکھیں تو میں نے بالکل وضاحت سے کہا ہے، یعنی دوسرے ٹکڑے میں نے اپنی وضاحت جملہ کی ہے، تو وہ پچھلا ٹکڑا چھوڑ کے جبکہ میں نے وضاحت کی کہ اصل جملہ یہ ہے، میں نے عبارت لگائی ہے، یا تو میں عبارت نہ لگاتا، میں تو عبارت لگا رہا ہوں، تو کیوں لگا رہا ہوں عبارت؟ آپ کی طرح میں 2 نمبر نہیں ہوں۔ میں نے اس پر کہا تھا میں 10 لاکھ دوں گا اگر یہ عبارت نہیں ہے، تو اس کا تو جواب ان کے پاس تھا نہیں۔ اب 1982 سے لے کر میری اطلاع کے مطابق 1993 تک یہ عبارت موجود تھی۔ میرے پاس عبارت جو نسخہ ہے 2002 کا، یہ دوسرا، اس کے اندر یہ عبارت غائب ہے، یعنی مفتی شفیع رحمہ اللہ کی وفات کے کوئی 20-25 سال بعد یہ عبارت نکال دی گئی۔ اگر یہ عبارت متنازع نہیں تھی، اگر یہ عبارت غلط نہیں تھی، اگر یہ عبارت اہل سنت کے عقیدے کے خلاف نہیں تھی تو نکالی کیوں گئی ہے؟ یہ کہنا کہ بعض ایڈیشنوں میں تھی بعض میں نہیں ہے، دوسری ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابلیس لعین جھوٹ بول رہا ہے، یہ تلبیس کر رہا ہے۔ یہ مفتی شفیع نے لکھی ہے، پہلے ایڈیشنوں میں موجود تھی، مفتی تقی صاحب نے اس کو تبدیل کیا کیونکہ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف تھی۔ یہ دوسری جگہ انہوں نے کہہ دیا ہے، یہ 2002 کا ایڈیشن ہے، سروسز بک کلب کی طرف سے یہ شائع ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی۔ یہ بعد کے ایڈیشنوں میں ہے، پہلے ایڈیشنوں میں نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ، اس کو آپ سارے احباب ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کی منجی میں اس ویڈیو میں بے غیرت آدمی ہے، پھر کوئی جھوٹ بولے گا، لیکن بہرحال سننے والوں کو اس کا دجل جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، پھر میری وہ نقل کر کے کہتا ہے میں انعام دوں گا، یہ عبارت اگر کوئی دکھا دے کہ یعنی اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے اور علماء یہ ثابت کر دیں، میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا۔ اگر میں نے کسی جگہ دعویٰ کیا کہ یہ عبارت دکھا دو کہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ پہلے کافر تھے، میں نے کسی جگہ لکھایا تو وہ سامنے لا ابلیس۔ یہ ہے عبارت آپ کے سامنے، میں پھر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ غور سے دیکھ لیں کہ آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئی ہے، اس عبارت پر اعتراض ہے اور یہ بدلی ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اور بقول تمہارے یہ دیکھ لو، یہ مفتی شفیع کا اصول ہے، مفتی شفیع کا نہیں، مفتی تقی کا، کیونکہ حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، مفتی تقی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں دوسرے ایڈیشن میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری امیر اشاعت التوحید و سنت سابق جو تھے، ان کے کہنے پر یہ عبارت نکالی ہے کہ لوگوں کو اس عبارت سے کہیں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، اور غلط فہمی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے نہیں، انہوں نے عبارت وہ تبدیل کی اپنی زندگی میں، دوسرے ایڈیشن میں تبدیل کی۔ وہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے رجوع کا اعلان نہیں کیا اس لیے ہم مانتے نہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ اصول مفتی تقی صاحب کا ہے، مجھے بتاؤ یہ اصول اس پر کیوں لاگو نہیں ہوا؟ یہ عبارت کیوں نکالی ہے؟ کیوں نکالی ہے یہ عبارت؟ اگر یہ گستاخی نہیں ہے، اگر یہ عبارت غلط نہیں ہے، نکالی کیوں ہے؟ اور اس اصول پہ جو مولانا مودودی پر آپ لوگوں نے فٹ کیا ہے وہ اصول اس پر فٹ، یہ تو بالکل نہیں ماننے کے قابل، یہ گستاخی ہے۔ پھر جناب اس کے بعد آگے کہتا ہے، علماء کو مخاطب کر رہا ہے، علماء نے تجھے جوتے مارے ہیں۔ 3 گھنٹے کا مناظرہ لگا ہے لائیو، 3 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ لائیو مناظرہ تھا۔ مولانا شیخ القرآن شیخ والحدیث مولانا احسان اللہ خالص کا لائیو یوٹیوب پر ریکارڈنگ موجود ہے، اس میں تمہیں جوتے پڑے عصمت انبیاء، اپنا عقیدہ تک تم نہیں ثابت کر سکے۔ تمہیں کیا پتہ ہے؟ لوگوں کو علم نہیں ہے، اور پھر جب سامنے آتے ہو تو گالیاں دیتے ہو۔ تو علماء تم عالم ہو، تمہیں تو یہ تک نہیں پتا کہ علام الموقعین کے اندر جو تقلید پر نقد کیا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے، تو اس کو دلیل بنا رہا تھا، تیرے ساتھ بات کرے، یہ تیرا لیول ہے۔ آگے چلیں جی، پھر جناب بڑا عجیب اتفاق، آپ حیران رہ جائیں گے
یہ سنیے باقی تفاسیر کا حوالہ دے کر کہتا ہے یہ تو باقی تفاسیر میں لکھا ہے، یہ سنیے۔ دیکھیں مثلا تفسیر کبیر دیکھیں صفحہ نمبر 50-51 پر، جلد نمبر 9 سورہ عنکبوت پر۔ اسی طرح اسی آیت کے اوپر آپ دیکھیں البحر المحیط میں، تفسیر بحر المحیط میں یہی کچھ لکھا ہے، تفسیر بغوی میں یہی کچھ لکھا ہے، الوجیز للامام الماحدی کے اوپر اس میں یہی کچھ لکھا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں یہی کچھ لکھا ہے، تفسیر یحییٰ بن سلام میں یہی کچھ لکھا ہے، تفسیر مقاتل بن سلیمان میں بھی یہی ہے، اور تفسیر کشاف جو کہ امام زمخشری کی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں وہ اعتزال معتزلہ ہونے کے علاوہ اگرچہ وہ معتزلہ ہے لیکن آپ نے سن لیا، اتنی تفاسیروں کے نام لے رہا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے باقی تفاسیر سے حوالے دیے ہیں، اور خود سیدنا یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا، خود مفتی شفیع کہتا ہے یہ دیکھ لیں کہ جناب وہب بن منبع کی جو حوالہ دیا ہے مفتی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے، اس سے ثابت ہے کہ ان کا موقف اور وہب بن منبع کا موقف ایک ہے، یہ ثابت ہو گیا نا۔ تو پھر مولانا مودودی پر تم لوگوں نے کیوں الزام لگایا تھا؟ کس بنیاد پر بہتان لگایا تھا؟ تو مولانا مودودی نے بھی تو یہ عبارت تبری نے لکھی ہے، یہ عبارت قرطبی کی موجود ہے، یہ عبارت مظہری نے، کہ جب ان کے اوپر رسالت کا بوجھ ڈالا گیا تو وہ اونٹ کے بچے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئی ہے، اٹھا نہیں سکے جو رسالت کا بوجھ تھا۔ نعوذ باللہ، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو مولانا مودودی نے کون سی ایسی بات کہہ دی؟ وہاں یہ اصول نہیں لگتا، یہاں تو ابھی انشاءاللہ ابتداء عشق ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے روتا ہے کیا۔ اب انشاءاللہ تم سارے اسی طرح وہی بات جو مولانا مودودی پر بہتان لگاتے تھے وہی سارے تمہارے اوپر گاٹے پر فٹ ہوں گے، اور جو ہمارے دلائل ہیں انشاءاللہ وہی دلائل اب تمہارا دو گے۔ آگے دیکھیں جی، اب یہ کہتے ہیں کہ اگر باقی تفاسیر کے اندر یہ کتاب یہ عبارت موجود ہے بقول ان کے، تو مفتی تقی نے یہ عبارت نکالی کیوں ہے؟ اس کا جواب دے دو۔ اس کا جواب تمہارے ذمہ ہے کہ ان کے ابا جی نے عبارت لکھی ہے، اور ان کے ابا جی کی وفات کے کوئی 20-30 سال، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، 20-30 سال بعد یہ عبارت کیوں نکالی ہے؟ اگر سب مفسرین نے یہ عبارت لکھی ہے کہ آتش نمرود کا معجزہ دے کر حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے، یہ عبارت اگر درست ہے تو باقی نے کیوں لکھا؟ پھر مزے کی بات یہ، سید مودودی کا حوالہ، مزے کی بات ہے یا نہیں؟ سید مودودی کا حوالہ پڑھ کر سنا رہا ہے۔ بھائی آپ کا یہ جو اگلا ایڈیشن ہے نا 2002 میں، مفتی تقی صاحب نے اسی سے نقل مار کر اپنے ابا جی کی عبارت تبدیل کی ہے، ٹھیک ہے؟ مفتی شفیع صاحب نے ایسا نہیں لکھا تھا، یہ سید مودودی رحمہ اللہ نے لکھا تھا۔ جو تم نے کہا ہے نا کہ مولانا مودودی نے کسی جگہ نہیں لکھا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا مانا، تصدیق کی، یہ تصدیق تو مفتی شفیع نے نئے میں بھی لکھ دی، اس پر تو ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے مسلمان ہوئے، تصدیق کی بات نہیں ہو رہی۔ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ تیری زبان سے نکل گیا کہ کوئی نبی جو ہے وہ بچپن سے لے کر آخر تک کوئی شرک وغیرہ نہیں کرتا، شرک سے پاک ہوتا ہے۔ اور آپ مفتی شفیع صاحب کی جو عبارت ہے اس میں واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، یعنی اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، استغفر اللہ۔ اس وجہ سے عبارت نکالی ہے مفتی تقی صاحب نے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد یہ تمہارے جتنے سننے والے ابلیس کے چیلے انہیں بھی انشاءاللہ آرام آ گیا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔